السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک اہم مسئلہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ حدیث اور قرآن یا جو بھی شریعت کی طرف سے جو پیغام ہم تک وصول ہوتا ہے انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے پرانے اعمال جو ہیں اس کو ترک کر کے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال لوگوں کے جانب سے اٹھتا ہے کہ کیا ایک امام ایک ہی نماز 2 مرتبہ پڑھا سکتا ہے؟ سوال میں پھر غور کریں کہ کیا ایک امام ایک ہی نماز 2 مرتبہ پڑھا سکتا ہے؟ تو اس کا مختصر جواب میں دینا چاہوں گا سب سے پہلے کہ ہاں، امام ہی نہیں بلکہ ایک امام ایک ہی نماز 2 مرتبہ پڑھا سکتا ہے، اور مقتدی بھی ایک نماز 2 مرتبہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ سوال کہاں سے پیدا ہوا؟ سوال آیا کہاں سے؟ سوال کیسے پیدا ہوا؟ ایک حدیث اس تعلق سے آتی ہے، میں حدیث سب سے پہلے بیان کروں، اس کے بعد اس کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ پیش کروں گا کہ کیا امام ایک ہی نماز 2 مرتبہ پڑھا سکتا ہے اور کیا مقتدی ایک ہی نماز 2 مرتبہ پڑھ سکتا ہے۔ وہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے اور جس کے بیان کرنے پر سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے، ایک حدیث آتی ہے، صحیح حدیث، ابو داؤد شریف اور دوسری کتابوں کے اندر یہ حدیثیں ملتی ہیں، صحیح حدیث ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تصلوا صلاة فی یوم مرتین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلوا صلاة، کوئی بھی نماز نہ پڑھو، فی یوم مرتین، ایک دن میں 2 مرتبہ، یعنی جیسے ظہر کی نماز ہے اس کو 2 مرتبہ نہ پڑھو، عصر کی نماز اس کو 2 مرتبہ نہ پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اسی حدیث کو لے کر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا اس کا معنی وہی ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، یا اس کے اپوز میں کوئی دوسرے دلائل آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ تو آئیے سب سے پہلے اس کا 5 جواب میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، اس حدیث کا 5 جواب۔ یہ حدیث محمول کیسے ہوتی ہے؟ یہ حدیث کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، اسلام ویو فتویٰ نمبر 15650 کے اندر انہوں نے ذکر کیا۔ اس سے پہلے بتا دوں ایک حدیث اور بھی آتی ہے جو دوسرے الفاظ کے اندر ہے، لا تعاد الصلاة فی یوم مرتین، کہ ایک دن میں 2 مرتبہ کسی نماز کو نہ لوٹائی جائے، نسائی شریف حدیث نمبر 861، صحیح حدیث ہے۔ اب یہ دونوں حدیثیں جو الگ الگ الفاظ کے اندر مروی ہیں، اس کا 5 جواب دیا گیا جسے میں بیان کرنے والا تھا۔ اسلام ویو فتویٰ نمبر 15650 کے اندر 24 تاریخ 4واں مہینہ 2002 کے اندر اس حدیث کا مطلب انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ کہا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ فرض نماز کو ایک بار پڑھنا ضروری ہے، دوسری مرتبہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور اگر کوئی سبب آ جاتا ہے تو پھر دوبارہ وہی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی سبب آ گیا تو اس سوال کا جواب نمبر 1 ہے اسی حدیث کی روشنی میں۔ جواب نمبر 2، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر سبب کے فرض نماز کا اعادہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی فرض نماز آپ نے ظہر کی نماز مثال کے طور پہ ادا کر لی ہے، تو اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو آپ پھر دوبارہ نہ پڑھو اس کو، لیکن اگر کوئی سبب پیدا ہو جاتا ہے، کوئی وجہ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کو پڑھا جا سکتا ہے، جیسے یہاں فرماتے ہیں یعنی اگر سبب ہو تو دوسری مرتبہ بھی وہی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ اور اس کے بعد اس کا مفہوم یہاں بیان کیا گیا۔ جواب نمبر 3 آتا ہے موسوعہ الشاملہ میں محمد بن محمد المختار الشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت جو ہے کہ نماز ایک دن میں 2 مرتبہ نہ پڑھو، یہ حدیث عام ہے، اور دیگر جو حدیثیں میں انشاءاللہ بھی بیان کرنے والا ہوں یہ خاص حدیثیں۔ جب عام پر کوئی خاص دلیل آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی معاملہ آئے، تو پھر خصوص کو، خاص چیز کو مقدم کرنا چاہیے، خاص چیز کو آگے کرنا چاہیے جب کوئی معاملہ پیش آئے۔ یہ 3 جواب آپ کے سامنے ذکر کیا گیا اسی حدیث کی روشنی میں۔ چوتھا جواب ہے کہ یہ حدیث جو دوسری پڑھی گئی تھی لا تعاد الصلاة فی یوم مرتین، صحیح شریف حدیث نمبر 861 ہے، صحیح حدیث۔ اس حدیث کی روشنی میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو باب باندھتے ہیں
اس باب کے اندر انہوں نے ذکر کیا اس حدیث کی روشنی میں، اور اس حدیث کی روشنی میں جو باب باندھا ہوا اس باب یہ ہے کہ جو آدمی مسجد میں امام کے ساتھ ایک مرتبہ نماز پڑھ لے تو اس سے نماز کا فریضہ ختم ہو گیا. یعنی اب فریضہ ختم ہو گیا، اب ضروری نہیں کہ دوسری نماز پڑھو. ہاں یہ ہے دوسرے لوگوں نے جو بات کہی کہ اگر سب کوئی پیدا ہوتا ہے، کوئی وجہ پیدا ہوتی ہے، کوئی اسباب پیدا ہوتے ہیں، کوئی وجوہات پیدا ہوتی ہے، تو ہم دوبارہ وہی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور وہ نماز جو دوسری مرتبہ ہم پڑھیں گے، پہلی نماز فرض ہو جائے گی اور دوسری نماز ہماری نفل ہو جائے گی. جواب نمبر 5، خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو راوی حدیث اس کے ہے کہ نماز نہ پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے سنا، انہوں نے خود بیان کیا. بہت اہم چیز ہے، غور کیجیے گا. انہوں نے خود بیان کیا، مشکات کی حدیث نمبر 1156 یعنی 1156 حدیث صحیح ہے مشکات شریف کی. فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں اور پھر مسجد میں با جماعت نماز پالوں تو کیا جماعت میں شامل ہو جاؤں؟ یعنی ایک آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہے، پھر پوچھ رہا ہے کہ مسجد میں کسی وجہ سے آ رہا ہوں اور جماعت کو پالوں تو کیا پھر پڑھوں، جماعت میں شامل ہو جاؤں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہاں جماعت میں شامل ہو جاؤ. حدیث صحیح بیان کر رہا ہوں، 1156 نمبر کی حدیث، صحیح حدیث آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، عبداللہ بن عمر کی ہی حدیث ہے. تو یہ 5 دلائل، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جو پہلے گزری کہ نماز نہ پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور انہوں نے ہی اس کا جواب دیا ہے کہ ہاں نماز پڑھ سکتے ہو. یہ چیز ہو گئی، ان کا جواب ہو گیا. اب اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے امام کے بارے میں نہ دیکھ کر سب سے پہلے مقتدی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ، اور سوال کرتے ہیں کہ کیا مقتدی ایک ہی نماز 2 بار پڑھ سکتا ہے؟ ایک سوال، اس کا مختصر جواب ہاں پڑھ سکتا ہے. مقتدی کسی امام کے پیچھے 2 مرتبہ ایک ہی نماز پڑھ سکتا ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل میرے پاس 4 حدیثیں ہیں، اور اس کے علاوہ کئی حدیثیں ہیں جس کو میں نوٹ کر کے نہیں لایا، لیکن 4 حدیثیں جو مجھے جو نظر آئی میں نے اس کو نوٹ کر لیا. سب سے پہلی حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ران پر ہاتھ مار کر فرمایا، جب تم ایسے لوگوں میں رہ جاؤ گے جو نماز کو دیر کر کے پڑھیں گے تو تم کیا کرو گے؟ دیکھیں نماز تو پڑھیں گے لیکن دیر کر کے پڑھیں گے. ہمارے معاشرے کے اندر بھی کچھ نمازیں دیر سے پڑھی جاتی ہیں، اور ان کو میں التجا اور التماس ان سے کرتا ہوں کہ نماز کو اول وقت پہ ادا کریں، یہی بہتر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ رہی، میں انشاءاللہ ریفرنس اس کا پیش کرنے والا ہوں. کہا کہ جو لوگ نماز کو دیر کر کے پڑھیں گے تو تم ایسے وقت کیا کرو گے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، فرمایا، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حکم کریں ویسے ہی کروں گا میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اول وقت پر پڑھ لینا، نماز اول وقت پر پڑھ لینا، پھر تم اپنی ضرورت کے لیے چلے جانا، اور اگر جماعت کھڑی ہو چکی ہو اور تم مسجد میں ہو تو پھر نماز پڑھ لینا ان کے ساتھ بھی. غور کیجئے اس حدیث کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول وقت میں تو نماز پڑھ لینا، لیکن جب مسجد میں آؤ اور دیکھو کہ جماعت ہو رہی ہے تو پھر پڑھ لینا. ایک ہی نماز 2 مرتبہ ایک مقتدی پڑھ رہا ہے، ایک مقتدی امام کی اقتدا کرنے والا. اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، جلد نمبر 1 حدیث نمبر 860 نمبر کی حدیث، 860 نمبر کی صحیح حدیث آپ کے سامنے میں نے پہلی حدیث پیش کی. دوسری حدیث آتی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے. غور کیجئے، انہوں نے ایک مرتبہ نہیں پڑھا کرتے تھے. کان یصلی، پڑھا کرتے تھے، استمرار کا صیغہ، پڑھا کرتے تھے. پھر اپنی قوم میں آ کر یہی نماز ان کو بھی پڑھاتے تھے، یعنی وہی عشاء کی نماز. عشاء کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور وہی عشاء کی نماز اپنے قوم میں آ کر اپنے لوگوں کو پڑھاتے تھے. یعنی ایک نماز 2 مرتبہ
ایک نماز ایک مقتدی بن کر پڑھتے ہیں اور ایک امام بن کے پڑھاتے ہیں. غور کیجئے کس طرح ایک مقتدی دو نماز پڑھ سکتا بتائیے. اور یہ حدیث کا ریفرنس میں پیش کروں گا، مسلم شریف حدیث نمبر 465. حدیث نمبر 465 مسلم شریف کی حدیث ہے. دو حدیث ہوگی. تیسری حدیث جو بہت واضح ہے، میں آپ کے سامنے ذکر کروں کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب تم پہلے نماز پڑھ چکو بعد میں پھر جماعت پالو تو پھر پڑھنا، کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. یزید بن اسود عامری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں مینا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں موجود تھا. دیکھیے فجر کی نماز میں موجود تھا. جب نماز ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دو آدمی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے. آپ نے انہیں بلوایا اور وہ آئے اور وہ سخت ڈرے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نہیں پڑھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا، وہ سخت ڈرے ہوئے تھے. آپ نے پوچھا تم دونوں نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ کے آ چکے ہیں، جہاں ہمارا ٹھکانہ ہے وہاں نماز پڑھ کے آ چکے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارے انداز سے سمجھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، جب تم اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ چکو پھر مسجد میں آنا ہو کسی بھی وجہ سے، جہاں جماعت ہو رہی ہو تو تم ان کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھ لو، بلکہ پڑھ لیا کرو، یہ نماز تمہارے لیے نفل ہو جائے گی. اللہ اکبر. غور کیجئے اس بات میں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے انداز سے اپنے زبان مبارک سے فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ کرو. بیٹھو نہیں، گھر میں نماز پڑھ لیے ہو کسی وجہ سے، اگر پڑھ چکے ہو نماز، پھر اس کے بعد مسجد میں آتے ہو جہاں نماز ہو رہی ہے، جہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ، تو تم بھی اس جماعت کے اندر شامل ہو جاؤ اور یہ دوسری نماز تمہاری نفل ہو جائے گی. یعنی ایک مقتدی دو نماز پڑھ رہا ہے، ایک مقتدی ایک ہی نماز دو مرتبہ پڑھ رہا ہے. تین حدیثیں میں نے بیان کیا. چوتھی حدیث جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بیان کیا ہے، مشکات شریف حدیث نمبر 1156 نمبر کی حدیث کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں پھر مسجد میں آؤں اور جماعت اگر مل جاتی ہے تو کیا میں جماعت میں شامل ہو جاؤں؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ہاں جماعت میں شامل ہو جاؤ. یہ چار حدیثیں اس بات پر دلیل ہیں کہ مقتدی ایک ہی نماز مقتدی دو مرتبہ پڑھ سکتا ہے. اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ امام سوال دیکھیے غور کیجیے گا، کیا امام ایک ہی نماز دو مرتبہ پڑھا سکتا ہے؟ جیسے کہ عید کی نماز بھی اور اسی طرح سے دوسری نماز یا دیگر نمازیں، تراویح کی نماز یا فرض نماز، کوئی بھی نماز، کیا ایک امام ایک ہی نماز کی امامت دو مرتبہ کر سکتا ہے؟ تو اس کا مختصر جواب میں بتاؤں، ہاں کر سکتا ہے. دلیل کی بنیاد پر. دلیل کیا ہے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. تین دلائل آپ کے سامنے ذکر کروں گا، ویسے تو بہت سے دلیلیں مل جائیں گے. سب سے پہلی دلیل میں آپ کے سامنے ذکر کروں، سنن ابو داؤد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1439، اسنادہ صحیح حدیث ہے. آپ کے سامنے میں انشاءاللہ ذکر کرنے والا ہوں. قیس بن طلق بیان فرماتے ہیں کہ حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ رمضان میں ایک دن ہمارے یہاں آئے، رمضان میں ایک دن ہمارے پاس آئے اور ہمارے یہاں انہوں نے شام کی اور افطار کیا اور پھر ہمیں اس رات نماز پڑھائی اور وتر بھی پڑھائی. غور کیجیے گا، نماز رمضان کے اندر کون سی نماز ہوتی رات کی؟ تراویح کی نماز، تہجد کی نماز، یا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نام آپ لے لیں، قیام اللیل، قیام رمضان، اور اس کے ساتھ ساتھ وتر بھی پڑھائی. یعنی تراویح مکمل پڑھا دی، وتر بھی پڑھا دیا رات کی نماز. پھر اس کے بعد اتنا پڑھانے کے بعد پھر اپنی مسجد کی طرف گئے، یعنی اپنی طرف جو ان کے گھر کی طرف مسجد تھی، مسجد کی طرف گئے اور اپنے ساتھیوں کو پھر نماز پڑھائی. اور جب مکمل تراویح پڑھا چکے تو جب بھی وتر باقی تھا تو ایک آدمی کو انہوں نے آگے کر دیا اور کہہ دیا تم وتر پڑھاؤ کیونکہ میں وتر پڑھ چکا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وتران فی لیلۃ لا وتران فی لیلۃ، ایک رات میں دو وتر نہیں ہوتی ہے، میں وتر پڑھ چکا ہوں اس لیے تم وتر پڑھاؤ. دیکھیے طلق بن علی رضی اللہ عنہ قیس بن طلق کے گھر میں نماز پڑھاتے ہیں،
تراویح کی اور وہی نماز پھر آ کر مسجد میں پڑھاتے ہیں، یعنی ایک امام ایک ہی نماز 2 مرتبہ پڑھایا، امام ایک نماز ایک اور 2 مرتبہ پڑھا رہے ہیں ایک ہی نماز۔ اس حدیث سے واضح ہو گیا بالکل کہ ایک امام اگر چاہے تو 2 نماز پڑھا سکتا ہے، یعنی ایک ہی نماز 2 مرتبہ پڑھا سکتا ہے۔ ایک حدیث ہوگی۔ دوسری حدیث اور میں آپ کے سامنے ذکر کروں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ان سے مروی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رجع من المسجد صلی بنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے ہمارے پاس آیا کرتے تھے، صلی بنا تو ہمیں بھی نماز پڑھایا کرتے تھے، یعنی مسجد میں نماز پڑھا کر آتے تھے تو ہمیں بھی نماز پڑھاتے تھے۔ یہ جو بھی نماز رہی ہوئی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نماز پڑھاتے تھے؟ کوئی بھی نماز، چاہے جو بھی نماز ہو، تو مسجد میں پڑھانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں بھی وہی نماز پڑھاتے تھے۔ اور یہ حدیث کا ریفرنس میں سب سے پہلے پیش کروں، اخرجہ الاسماعیلی کما فی تلخیص الحبیر، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38، فقہ الحدیث صفحہ نمبر 480۔ کچھ لوگ اس حدیث کو غریب کہتے ہیں، لیکن السیل الجرار علی حدائق الازہار کے اندر محمد بن علی امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 251 کے اندر کہتے ہیں اس کی غرابت صحت کے منافی نہیں ہے، اور اسماعیلی نے اپنے مستخرج میں صحیح کے شرط پر ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ کیا صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس آتے تھے اور ہمیں بھی نماز پڑھاتے تھے، یعنی ایک نماز ایک ہی امام 2 مرتبہ پڑھا رہے ہیں۔ یہ 2 حدیث ہے، 2 دلیل آپ کے سامنے پیش کی میں نے۔ تیسری اور آخری بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ ایک امام ایک ہی نماز 2 مرتبہ کس طرح پڑھا سکتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک لمبی حدیث آتی ہے، فرماتے ہیں ہم ذات الرقاع کے نامی پہاڑ کے پاس جو ایک سایہ دار درخت کے نیچے ہم لوگ لیٹے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیٹے ہوئے تھے۔ ایک کافر آیا، تلوار اٹھا لیا، ننگی تلوار کر کے کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کون بچائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ بچائے گا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا، کہا تمہیں کون بچائے گا؟ کہا کہ آپ تو بڑے مہربان ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ ختم ہونے کے بعد پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ نماز کے لیے اذان دی گئی۔ اذان دی گئی تو آپ نے ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد وہ گروہ پیچھے چلا گیا، پھر آپ نے دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح آپ نے 4 رکعت اور لوگوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ غور کیجیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے اندر جو غزوہ تھا اور سفر کے اندر تھے، اس وقت غزوہ نہیں تھا، اس وقت لیٹے ہوئے تھے، اور لیٹنے کے بعد جب جاگے تھے اس وقت نماز پڑھے تھے، تو لوگوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 گروہ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت کر کے، 2 رکعت کر کے۔ یہ حدیث سب سے پہلے میں حدیث کا ریفرنس پیش کر دوں، مسلم شریف کی حدیث، جب اس کا نمبر اول والا نمبر دیکھا جائے تو 1949 اور آخر والا نمبر دیکھا جائے تو 843 نمبر کی حدیث ہے، فقہ الحدیث حدیث نمبر 480۔ اور اسی طرح سے اسی حدیث کی روشنی میں فوائد میں مسلم شریف کے اندر ذکر فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ نے ہر گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی، اس طرح آپ کا دوسری نماز کی 2 رکعت نفل ہو گئی، اور پہلی رکعت جو تھی، یعنی پہلی مرتبہ جو 2 رکعت پڑھے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت فرض پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت اور نماز پڑھائی، یعنی 4 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور 2 رکعت لوگوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت، تو پہلی 2 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض ہو گئی، ایک ہی نماز پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل ہو گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت کر کے ایک ہی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ پڑھایا، امام ایک نماز ایک، اور اس کو 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ لہذا ان تمام حدیثوں سے معلوم یہ ہوا، کہ جو حدیثیں نہیں پڑھنے کی ہیں وہ ایک عام حالت میں ہیں، جب کوئی سبب پیدا ہو جائے، کوئی وجہ پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ اس میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے 4 اور 3 جو ہے 7 حدیثیں آپ کے سامنے میں نے ذکر کی، 4 اس معاملے میں کہ مقتدی ایک ہی نماز 2 مرتبہ پڑھ سکتا ہے، اس میں 4 حدیثیں بیان کی گئی جو صحیح تھیں، اور اسی طرح سے ایک امام ایک ہی نماز 2 مرتبہ پڑھا سکتا ہے، اس کے تعلق سے میں نے
3 حدیثیں بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حدیث اور قرآن کے مطابق سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے جو بھی معاملے ہوں ان تمام معاملوں کو ترک کر دیں ہم اس وقت جب کوئی کتاب و سنت سے کوئی دلیل ملتی ہے، کوئی ریفرنس ملتا ہے، ہم اپنے تمام اعمال کو چھوڑ دیں اور حدیث اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے تعلق سے میں بتاؤں گا اس سے پہلے استدعاء اور گزارش کہ ہمارے اس ویڈیو کے اندر جو بھی غلطیاں ہوں ترجمے میں، تشریح میں اور لفظی غلطیاں یا جو بھی ادب کے ساتھ دائرے کے رہ کر آپ مجھے تلقین کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر میں غلط ہوا تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ